سیالکوٹ گیا جماعت میں، سیالکوٹ کے ہر گھر میں فٹ بال بن رہا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ، اور فیکٹریوں کی فیکٹریاں بڑی بڑی فٹ بالوں سے، لاکھوں فٹ بال مہینے میں جا رہا ہے، لاکھوں، کروڑوں کو تو شاید کروڑوں بھی جھوٹ نہ ہوگا، پاکستان بھی بنا رہا ہے، بنگلہ دیش بھی بنا رہا ہے، انڈیا میں بن رہا ہے، ویتنام میں بن رہا ہے، فٹ بال بنے جا رہا ہے، اور 22 لوگ ایک فٹ بال سے کھیلتے ہیں، 22 لوگ ایک فٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ کہاں جا رہی فٹ بال؟ یہ کون کھیل رہا ہے ان سے؟ اور نہ فٹ بال کبھی پھٹتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، یہ کون لے رہا ہے ان کو؟ ایک دیہات میں ایک آدمی تھا، یہ جو ہوتے ہیں نا لوہار کا کام کرتا تھا، اس کا وہ یہ بناتا تھا، وہ جو بوریاں سینے والے سوئے ہوتے ہیں یہ بناتا تھا، سوئے بناتا تھا۔ اب وہ اس کے لوگوں نے گاؤں میں لے لی، اب کسی اور کوئی سوئے لینا، اس نے کہا یا اللہ میرے سوئے کون لے گا، یہ تو کوئی خریدتا ہی نہیں، کیا کروں؟ تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ میری روزی آسان فرما، میں کس کو بیچوں؟ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا تم یہ روزانہ کتنے بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ 100 بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے کتنے کا ایک ہے؟ اس نے کہا 3 روپے کا ایک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس مہینے میں کتنے بناؤ گے؟ اس نے کہا مہینے میں 3000 بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ پکڑو 9000 روپے، یہ تمہارا ایڈوانس ہے پورے مہینے کا، 9000 مہینے بعد میں آ کے لے جاؤں گا۔ اس نے کہا لو جی، وہ تو شکر کیا یا اللہ، تو کام ہی بن گیا۔ اس نے جناب 9000 روپے پکڑا، دھڑا دھڑ بنانے شروع کر دیے، اور برائے مہینہ ختم ہو وہ آئے، وہ ڈلیوری لے اور اس کو 9000 اور دے جائے کہ اگلے مہینے کا ایڈوانس لے لو۔ 4 5 6 مہینے گزر گئے، تو اب اس کے دل میں، انسان ہے نا، بس انسان ہے کمزور، اس کے دل میں آیا یہ کہیں مجھ سے زیادہ پیسے تو نہیں کماتا، سستے مجھ سے آگے زیادہ مہنگے بیچتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تم کہاں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے بک رہے ہیں کہ نہیں بک رہے؟ انہوں نے کہا میرے تو بک رہے ہیں، تم کہاں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا تم چھوڑو اس بات کو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کرنے دو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا تجسس بڑھتا رہا کہ یہ پیسے زیادہ کماتا ہے کہیں مجھ سے۔ اگلے مہینے جب وہ آیا، اس نے ڈلیوری اس کو دی، تو چپ کر کے اس کے پیچھے ہو گیا، وہ آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہا ہے، جاتے 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 آگے نہر آ گئی۔ جب نہر آئی تو اس نے وہ جو سوئے لیے تھے اس سے، وہ سارے کے سارے اس نہر میں پھینک دیے۔ نہر میں پھینک کے اس نے پیچھے دیکھا، انہوں نے کہا تو پتہ چل گیا کہاں لے کے جاتا ہوں، سمجھ آ گئی کہاں لے کے جاتا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ بھیجتے تھے تیرے لیے، اللہ روزی دینے والی ذات ہے، وہ نظام چلاتی ہے، وہ بھیج رہی تھی، تیرے لالچ نے تجھے پھنسا دیا، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ نظام چلاتے ہیں۔ ایک جنگل میں وہ واقعہ لکھا انہوں نے اپنے فضائل صدقات میں، ایک جنگل میں پہلے لوگ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، تو جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا، ایک بندہ بیٹھ گیا وہاں، اب وہ اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے کھانا کھلا، یا اللہ کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں۔ تو ایک ہرنی آئے اور آ کے اس کے سامنے ٹانگیں کھول کے کھڑی ہو جائے، یہ اس کا روزانہ دودھ پیے، تازہ دودھ پیے، وہ چلی جائے۔ اللہ نے اس کی روزی کا بندوبست کر دیا، روز ہرنی آتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چلی جاتی ہے، روز آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کو کسی نے خبر دی، کوئی بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا وہاں قافلہ آیا ہوا ہے، ایک قافلہ قریب آیا ہے، اس کے پاس بہت سارا سامان ہے، بہت سارا اناج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تم لے آؤ وہاں سے جا کے۔ اس نے کہا اچھا، وہ اناج لینے چلا گیا ان سے۔ اب اناج لے کے آ گیا، کچھ تھوڑا بہت جو ملا اس کو لے کے آ گیا واپس۔ اب یہ انتظار کرتا رہا، ہرنی دوبارہ آئی نہیں، اگلے دن بھی نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی۔ اب اناج ختم ہو گیا 2-3 دن میں، یار ہرنی نہیں آتی، تو اس کو غیب سے آواز آئی کہ اللہ تجھے روزی دیتے تھے، تجھے پسند نہیں آئی، تم نے اللہ کے غیر سے جا کے روزی مانگی، اب جاؤ انہیں سے لو، اللہ کی بند ہو گئی۔ اللہ نظام چلانے والے ہیں میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک زندگی دے کے بھیجا ہے کہ یہ اے میرے حبیب ان کو یہ زندگی سکھا دے، یہ زندگی لے لیں اور ان کے دنیا جہان کے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن میرے دوستو ہم نے بڑا ظلم کیا، خدا کی قسم بڑا ظلم کیا کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں سیکھی، دنیا میں مارے پھر رہے،
روزی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو روزی کے اسباب بتائے ہیں وہ نہیں کیے، غیر مسلموں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں، ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سی آیت ہے، ہم بھی اس پہ عمل کر لیں۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو، بس اللہ کی نافرمانی چھوڑنا سیکھ لو میرے دوست، نافرمانی چھوڑ دو۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، قرآن میں کسی عام کتاب میں نہیں کہہ رہے، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی صرف چھوڑ کے مجھے دکھاؤ تو میں کیا کروں گا کہ میں تمہیں ہر تنگی پریشانی مشکل سے نکلنے کا راستہ میں خود دکھاؤں گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔ میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔